अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरों की दुनिया में खुशामदीद। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ इंतहाई अहम आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस के ईरान के साथ अहम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आमद, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी ताआवन और सदर ट्रंप के ईरान मुज़ाकरात के बारे में मोहतात पुर उम्मीद लहजे का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर फ़ातिमा हुसैन और इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार प्रोफेसर अहमद रज़ा। डॉक्टर फ़ातिमा, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस की ईरान के साथ अहम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आमद ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। ये मुज़ाकरात अमरीकी इजरायली जंग में 2 हफ्ते के तातुल के दौरान हो रहे हैं। आप इस पेशरफ्त को किस नज़र से देखती हैं और इसकी अहमियत क्या है? रिदवान साहब, ये वाकई एक मेरा या टूट किस्म की बातचीत है। वेनिस का पाकिस्तान आना और यहाँ ईरानी क़यादत से मिलना खित्ते में एक नई सिफारती जहद की निशानदेही करता है। ये मुज़ाकरात अमरीकी इसराइली जंग में तातुल के दौरान हो रहे हैं, जो फ़रीक़ैन को कुछ सांस लेने का मौका फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि सिफारतकारी का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ और अब भी हल की गुंजाइश मौजूद है। डॉक्टर फातिमा की बात में इजाफा करते हुए प्रोफेसर अहमद रज़ा का कहना है कि ये मुज़ाकरात न सिर्फ सियासी बल्कि इक़्तिसादी लिहाज से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर तनाव में कमी आती है तो इससे आलमी तवानाई की मंडियों को इस्तेहकाम मिलेगा और खित्ते में सरमायाकारी के इम्कानात भी रोशन हो सकते हैं। पाकिस्तान इसमें एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो इसकी सिफारती अहमियत को बढ़ा देता है। प्रोफेसर साहब, आपने पाकिस्तान के किरदार की बात की। इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान की मेज़बानी के क्या मुज़मरात हैं और क्या ये मुज़ाकरात वाकई इतने अहम हैं कि ये खित्ते के मुस्तकबिल का तयन कर सकें? पाकिस्तान की मेज़बानी उसकी गैर जानबदार पोजीशन और इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म को ज़ाहिर करती है। ये बातचीत इसलिए अहम है कि ये बराह रास्त अमरीकी ईरानी सिफारतकारी का एक मौका फराहम कर रही है, जो कई दहाइयों से मुंजमद थी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये एक अहम पेशरफ्त होगी, वरना खित्ते में मज़ीद कशीदगी का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर फातिमा ने। इक्तसादी नुक्ता नज़र से अगर तनाव कम होता है तो ये खित्ते में तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए दरवाजे खोलेगा। पाकिस्तान के लिए भी ये एक इक्तसादी फ़वाइद का हामिल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर ईरान पर से पाबंदियां हटाई जाती हैं। इससे आलमी सप्लाई चेन्स को भी फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर फातिमा, सदर ट्रंप ने इन मुज़ाकरात के हवाले से मोहतात उम्मीद का इजहार किया है। आप इस मोहतात उम्मीद को कैसे देखती हैं, ख़ास तौर पर जब तनाज़े की बुनियाद इतनी गहरी हो? ये मोहतात उम्मीद इस हकीकत का एतराफ़ है कि मसला बहुत पेचीदा है और एक आसान हल की तवक्को नहीं की जा सकती। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की एक तवील कमी है। ट्रंप का ये लहजा अंदरूनी और बैरूनी दोनों दबाव को जाहिर करता है। जहां एक तरफ वो पेशरफ्त चाहते हैं, वहीं नाकामी की सूरत में जिम्मेदारी से बचना भी चाहते हैं। इस मोहतात उम्मीद का इक्तसादी मार्केटों पर भी असर पड़ता है। जब सिफारती सतह पर मोहतात बयानात आते हैं तो सरमायाकार भी मोहतात रहते हैं। ये ना तो मुकम्मल तौर पर मार्केट को पुरुमीद करता है और ना ही मुकम्मल मायूसी फैलाता है, बल्कि ये इंतज़ार और देखो की सूरत हाल को बरकरार रखता है। किसी भी बड़ी इक्तसादी तब्दीली के लिए ठोस पेशरफ्त ज़रूरी है। तो क्या इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो सकते हैं या इनके नताइज महदूद होंगे? डॉक्टर फातिमा, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, इस बात का कवी इम्कान मौजूद है। दोनों फरीक अपने अपने मुतालबात और रेड लाइंस रखते हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद शायद मुकम्मल हल निकालना ना हो, बल्कि कशीदगी में कमी लाना और आइंदा बातचीत के लिए रास्ता हमवार करना हो। एक छोटे से ब्रेक थ्रू को भी बड़ी कामयाबी समझा जाएगा। अगर महदूद नताइज भी हासिल होते हैं तो आलमी सतह पर ये तवानाई की कीमतों और सप्लाई को थोड़ा इस्तेहकाम दे सकते हैं। ये खित्ते में सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बना सकता है, यहाँ तक कि अगर बड़ी पाबंदियाँ फौरी तौर पर न हटाई जाएं। सिफारती कोशिशों का तसलसल बजाते खुद एक मस्बत इशारा है। इस अहम बैनुल अक़वामी पेशरफ्त के बाद अब हम एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने सऊदी हममनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अलविदा किया। ये दौरा पैदावारी रहा है और दोनों फरीक़ैन ने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल किया। प्रोफेसर अहमद,
اس دورے کی اقتصادی اہمیت کیا ہے؟ رضوان صاحب، یہ دورہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انتہائی اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ سے پاکستان کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار رہا ہے۔ موجودہ اقتصادی بحران میں سعودی سرمایہ کاری پاکستان کو اپنے مالیاتی خسارے کو پورا کرنے اور مختلف شعبوں میں ترقی کو فروغ دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ نہ صرف براہ راست سرمایہ کاری بلکہ قرضوں کی سہولت اور تیل کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ سفارتی نقطۂ نظر سے ڈاکٹر فاطمہ کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خزانہ کا یہ دورہ صرف اقتصادی ہی نہیں بلکہ ایک مضبوط سیاسی پیغام بھی دیتا ہے۔ موجودہ علاقائی صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خطے میں پاکستان کے کردار کو مزید مستحکم کرتا ہے اور اس کے اتحادیوں کو تقویت دیتا ہے۔ پروفیسر احمد، وزیر خزانہ کی جانب سے اسے پیداواری دورہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں کن شعبوں میں ٹھوس تعاون کی توقع رکھنی چاہیے؟ کیا کوئی مخصوص شعبے ہیں جن پر گفتگو ہوئی ہوگی؟ توانائی کا شعبہ ہمیشہ سر فہرست رہا ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار میں سرمایہ کاری۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں معدنیات، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ان شعبوں میں مشترکہ منصوبے اور سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کی ویژن 2030 کے تحت وہ اپنی معیشت کو متنوع بنا رہا ہے اور علاقائی شراکت داریوں کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستان اس ویژن میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پر اپنی افرادی قوت اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے۔ یہ تعاون دونوں ممالک کے لیے ایک جیت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کے خیال میں کیا یہ بڑھتا ہوا اقتصادی تعاون علاقائی پاور ڈائنامکس کو کس طرح متاثر کرے گا؟ کیا اس کے کوئی غیر متوقع نتائج بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تعاون علاقائی پاور ڈائنامکس کو مثبت انداز میں متاثر کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب دونوں خطے میں استحکام چاہتے ہیں۔ مضبوط اقتصادی تعلقات باہمی انحصار پیدا کرتے ہیں اور تنازعات کے امکانات کو کم کرتے ہیں۔ اس سے دیگر علاقائی ممالک کو بھی پیغام جاتا ہے کہ شراکت داری سے ترقی ممکن ہے۔ اقتصادی طور پر اس سے پاکستان کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر خلیجی ممالک سے بھی مزید سرمایہ کاری راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنائے گا اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ اس کی پوزیشن کو مضبوط کرے گا۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر بحال ہو سکتا ہے۔ کیا اس تعلق میں کچھ چیلنجز بھی ہیں؟ پروفیسر صاحب، ان سرمایہ کاری کے امکانات کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بلا شبہ چیلنجز موجود ہیں۔ پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں بیوروکریسی میں اصلاحات، شفافیت اور طویل مدتی پالیسیوں کا تسلسل شامل ہے۔ سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے اور وہ منافع کما سکیں گے۔ یہ اعتماد سازی کا عمل ہے جو وقت طلب ہے۔ سیاسی استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری اس وقت آتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو اور پالیسیاں متواتر بدلنے کا خوف نہ ہو۔ حکومت کو ایک واضح اور مستحکم اقتصادی حکمت عملی پیش کرنی ہوگی جو سرمایہ کاروں کو راغب کرے۔ اس طرح کے اقدامات کے بغیر یہ موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ ان اہم بین الاقوامی اور علاقائی اقتصادی پیش رفت کے بعد ہم ایک بار پھر امریکی ایرانی مذاکرات کی طرف لوٹتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد میں ایران کے ساتھ بالواسطہ سفارت کاری سے قبل محتاط امید کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کے خیال میں ان کے اس بیان کی ٹائمنگ اور الفاظ کے انتخاب کی کیا اہمیت ہے؟ ٹرمپ کا یہ بیان ایک احتیاطی اقدام ہے جو ممکنہ ناکامی کی صورت میں انہیں بچاؤ کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی کامیابی کی مکمل ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ یہ ایک سفارتی حربہ ہے جس کا مقصد دونوں فریقوں پر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ پروفیسر احمد رضا کا کہنا ہے کہ اقتصادی نقطہ نظر سے صدر ٹرمپ کا محتاط پر امید ہونا ایک طرح سے مارکیٹوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ یہ نہ تو سٹاک مارکیٹوں کو تیزی سے اوپر جانے دیتا ہے اور نہ ہی انہیں گرنے دیتا ہے۔ عالمی تیل کی قیمتوں میں بھی اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں سرمایہ کار کوئی بڑا رسک لینے سے گریزاں ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واشنگٹن خود بھی ان مذاکرات کے ممکنہ نتائج کے بارے میں پوری طرح پر اعتماد نہیں ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ صدر ٹرمپ کا ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہوں گے۔ امریکہ کے اندرونی سیاسی ماحول اور آئندہ انتخابات کے پیش نظر وہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتے جو بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ اگر امریکی صدر پراعتماد ہوتے تو مارکیٹ میں مثبت رجحان زیادہ واضح ہوتا۔ محتاط امید کا مطلب ہے کہ کاروباری دنیا بھی انتظار کرے گی اور دیکھے گی کہ مذاکرات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ کسی بھی بڑی سرمایہ کاری کے لیے وہ ٹھوس نتائج کا انتظار کریں گے، نہ کہ محض بیانات کا۔ ڈاکٹر فاطمہ، صدر ٹرمپ نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ عمل نازک ہے۔ یہ نازک ہونے کا کیا مطلب ہے اور کون سے عوامل اس نزاکت کو بڑھا رہے ہیں؟ نزاکت سے مراد یہ ہے کہ بات چیت کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے اور اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ ایک تو دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، دوسرے اندرونی سیاسی دباؤ خاص طور پر ایران میں سخت گیر اور امریکہ میں آئندہ انتخابات، تیسرے علاقائی کشیدگی خاص طور پر امریکی اسرائیلی تنازع کا جاری رہنا۔ اس نزاکت کا براہ راست اقتصادی اثر یہ ہوتا ہے کہ عالمی تجارتی راستے اور سپلائی چینز غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں استحکام نہیں آ پاتا اور سرمایہ کاری کا بہاؤ بھی سست پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی منفی خبر عالمی اقتصادیات کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا بطور میزبان اور ثالث کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر فاطمہ، کیا پاکستان ان نازک مذاکرات میں کوئی حقیقی فرق لا سکتا ہے؟ پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ دونوں فریقوں کو ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں وہ براہ راست بات کر سکیں۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ اچھا تعلق اور امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری اسے ایک منفرد پوزیشن پر رکھتی ہے۔ یہ تعلقات پاکستان کو اعتماد سازی میں مدد دے سکتے ہیں۔ یقیناً ایک کامیاب ثالثی پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو بہتر بنا سکتی ہے اور اسے علاقائی استحکام کے ضامن کے طور پر پیش کر سکتی ہے۔ اس کے طویل مدتی اقتصادی فوائد بھی ہیں، جیسے عالمی تجارت میں حصہ داری اور خطے میں سرمایہ کاری کی کشش۔ یہ ایک ون ون صورتحال ہو سکتی ہے۔ آج ہم نے عالمی اور علاقائی سیاست کے اہم ترین پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جس میں امریکی ایرانی مذاکرات، پاکستان سعودی اقتصادی تعلقات اور امریکی صدر کے بیانات شامل ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ حسین اور پروفیسر احمد رضا، آپ دونوں کا ہماری رہنمائی کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے آج کے تجزیے نے آپ کو موجودہ عالمی صورتحال کو سمجھنے میں مدد فراہم کی ہوگی۔ یہ ایک پیچیدہ دور ہے جہاں سفارتکاری، سیاست اور اقتصادیات سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تازہ تجزیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔